ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ریفارمز آف ذوالفقار علی بھٹو، مطالعہ پاکستان کلاس 10 ہم کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے پاکستان کے آئین پر کام کیا۔ 25 رکنی دستور ساز کمیٹی تشکیل دی جس کا مقصد صرف پاکستان کا آئین بنانا تھا۔ 10 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی میں اس قانون کو منظوری دلوائی گئی اور 14 اگست 1973 کو صدر پاکستان نے اس پر دستخط کر دیے، اور اس کے بعد کچھ ریفارمز کی گئی، کچھ اصلاحات کی گئی، کچھ ترمیم کی گئی۔ پہلی ترمیم 1974، پہلی ترمیم میں 4 صوبوں کی حدود کی تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا، یعنی اس میں جتنے صوبے ہیں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، اس کی ایک حدود ہوئیں گے، ان کے بارڈر مقرر گئے، ان کے ایک علاقے مقرر کیے گئے، اور اس کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ دوسری آئین ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نام ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تیسری ترمیم میں آئین ترمیم ہر وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے ملک دشمن قرار دیا گیا، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا، جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا وہ ملک کا غدار ہوگا، دشمن ہوگا۔ چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا، جو نان مسلم ہیں ان کے لیے مخصوص کوٹے میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا۔ پانچویں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ رکن قومی اسمبلی جو عام انتخابات میں حصہ لینے والا بیک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا، یعنی جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے گا وہ صوبے کا گورنر بیک وقت نہیں ہو سکتا۔ چھٹی آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کیا گیا، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی مدت مقرر کر دی گئی۔ ساتویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وزیر اعظم کو حق دیا گیا وہ ملک کے حالات کے پیش نظر کسی معاملے میں ریفرینڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے، یعنی جو وزیر اعظم کو حق دیا گیا وہ صدر کو ایڈوائس دے سکتا ہے کہ ہم یہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ہم اس پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، اسلامی صباحی کانفرنس منعقد کی، تمام مسلم امہ کو اکٹھا کیا، شملہ معاہدہ کے جو پاکستان کے ایک قیدی 90,000 ہندوستان میں 1971 کو جو ڈیفیٹ ہوئی تھی وہ قیدیوں کو واپس کیا، اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹو رول ادا کیا، قومی شناختی کارڈ بنانے سے ہر پاکستان شہری کو ایک شناخت دی گئی، ٹھیک ہے۔ افغانستان، چین وغیرہ روس کے دورے بھی کیے 1972 میں، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ذوالفقار علی بھٹو کے اہم اصلاحات۔